السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ، سرور دو عالم نور مجسم، شفیع امم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود السلام کی ڈالیاں پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے حاکم تھے، جہاں 2 روز قبل بہت سخت اور بھیانک زلزلہ آیا ہے ملک شام میں اور ترکی میں اور اس کے آس پاس کے ممالک میں، جس کی وجہ سے کم و بیش 20,000 سے زیادہ جانیں اب تک ضائع ہو چکی ہیں۔ 20,000 سے زیادہ لوگ انتقال کر چکے ہیں اور ابھی بھی ملبوں کے نیچے لوگوں کے دبے ہونے کا اندیشہ ہے اور بے شمار لوگ گھائل اور زخمی ہیں۔ ہم تمام لوگوں کا دینی ملی فریضہ ہے، اور چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اتنا کریں کہ انہیں اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ جو انتقال کر چکے، جو وفات پا چکے، انہیں اللہ تبارک و تعالی بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور جو گھائل ہیں، جو زخمی ہیں، جو پریشانیوں سے گھر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو شفایاب اور صحت یاب عطا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں صحابہ کرام کے بے شمار فضائل و مناقب بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اللہ نے تمام صحابہ کرام کی فضیلتیں، عظمتیں اور ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اور نبی دو جہاں سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بھی صحابہ کرام کی عظمت و رفعت بیان فرمائی ہے، اور خصوصی جہاں آپ نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی کسی صحابی کی، وہیں تمام صحابہ کرام کی عمومی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس عمومی فضیلت میں سارے صحابہ شریک ہیں، اور کوئی صحابی اس فضیلت سے باہر
نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے ہمیں الفت محبت رکھنے کا درس دیا، ان کی توقیر اور ان کی تعظیم کرنے کا درس دیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ان کی شان بیان کی گئی تو ارشاد فرمایا گیا لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا انہوں نے اور راہ خدا میں جہاد کیا، ان کے درجے بہت عالی شان ہیں، ان کی رفعتیں بہت زیادہ ہیں ان صحابہ کرام کے مقابل میں جو فتح مکہ کے بعد خرچ کیے اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے جس میں سارے برابر ہیں۔ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب وہ کوئی بھی صحابی ہو، خواہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہوں یا سب سے آخر میں ایمان لانے والے صحابی ہوں، اس فضیلت میں سارے لوگ سارے صحابہ شامل ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے مصداق سارے صحابہ کرام ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کرام حقیقی معنوں میں صحابہ کرام ہی مومن ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کیسے تھے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی جو ان کے صحابہ ہیں یہ کافروں پر بہت سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح خصوصی فضیلت بیان فرمائی تو خلفائے راشدین کو سب سے زیادہ فضیلت سے آپ نے نوازا، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کو آپ نے زیادہ فضیلتوں سے نوازا، اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ ان کے بعد بدری صحابہ کا درجہ ہے، پھر ان کے بعد دوسرے صحابہ کرام کا درجہ اور رتبہ ہے۔ لیکن کوئی بھی صحابی، کوئی بھی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرنے والا اور آپ پر ایمان لانے والا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے والا کوئی بھی صحابی باطل نہیں ہے، باطل پرست نہیں ہے، اور نہ وہ فاسق و فاجر ہے اور نہ وہ باغی ہے، بلکہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، نجات یافتہ ہیں، اور سب مینار نور ہیں۔ سب کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں کہ تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، راہ یاب ہو جاؤ گے۔ یعنی پتہ چلا کہ کسی صحابی کی ہم نہ گستاخی کر سکتے ہیں، نہ کسی صحابی کی تنقیص کر سکتے ہیں، نہ ان کی شان گھٹا سکتے ہیں، بلکہ ایسا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی تنقیص کرنے والے کو اور اس کی شان گھٹانے والے کو، ان کی گستاخی کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ
جہنم کا مستحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی گرفت فرمائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ یعنی اے لوگوں، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کی گستاخی نہ کرو، ان کی شان نہ گھٹاؤ، ان کی شان میں برے کلمات استعمال نہ کرو، اور جو بھی میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس لیے محبت رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف اور ایذا دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف اور ایذا دی تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا، اسے پکڑ لے گا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، رفعت ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام معاویہ اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کو کسرائے عرب آپ کا لقب ہے، اور آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ 2 روایت ہے اس کے بارے میں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ والے دن آپ نے اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے سن 6 ہجری ہی میں صلح حدیبیہ والے دن میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن لوگوں کے کفار کے خوف کی وجہ سے، ان کے اندیشے کی وجہ سے آپ نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا، اور فتح مکہ کے دن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی شان کیا ہی اونچی شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، معاویہ کو علم عطا فرما، حکمت عطا فرما، اور ان کی مغفرت فرما۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دی، اے اللہ، معاویہ کو علم اور حساب عطا فرما۔ تو حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علم حساب میں بھی ماہر تھے، اور علم و حکمت کے بحر بیکرا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہے، اور مجتہد کوئی اجتہاد کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے، اور اس سے وہ مسئلہ اخذ کرنے میں غلطی بھی ہو جائے پھر بھی وہ ثواب پاتا ہے، پھر بھی ایک ثواب کا، ایک اجر کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ یہ محدثین کے امام ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا، کیا امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو جنگیں کی ہیں، اور ان جنگوں میں ان کے گھوڑے سے جو گرد و غبار اڑ کر ان کے ناک میں پہنچے ہیں، تو اس غبار کے برابر بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی غیر صحابی، خواہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، کسی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں، تو آپ نے کہا کہ جس خوش نصیب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے، میں انہیں کسی غیر صحابی کے برابر ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ تو کوئی بھی صحابی ہو، بلکہ صحابی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، صرف شرف صحابیت، صرف صحابی ہونا اتنا بڑا درجہ ہے کہ کوئی غیر صحابی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، آپ کی زیارت کی، اور پھر فوراً کچھ دیر کے بعد ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ابھی اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھا ہے، کوئی کار خیر نہیں کیا ہے، صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، آپ پر ایمان لایا ہے اور آپ ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہو چکا ہے، ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بھی غیر صحابی اس رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کی حکومت و امارت میں اسلام بہت پھلا پھولا، اسلام نے بہت ترقی کی، اور آپ کی بادشاہت اور آپ کی حکومت یہ عادلانہ حکومت تھی، اور آپ کی بادشاہت یہ عادلانہ بادشاہت تھی۔ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک حق قائم تھا تو امام حسین نے حق کی فرمانبرداری کی اور حق کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا، لیکن جب حق مغلوب ہو گیا اور باطل نے سر ابھار دیا تو امام حسین تلوار لے کر میدان میں نکل آئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باحیات تھے اور تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تک امام حسین نے کوئی بھی ایسا کام نہ کیا، وہ آپ نے تلوار لے کر آپ میدان میں نہیں آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ حق کے ساتھ تھے اور حق کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور جب ان کا بیٹا یزید پلید تخت نشین ہوا تو پھر حق مغلوب ہو گیا اور پھر باطل نے سر ابھار دیا، تو امام حسین تلوار لے کر میدان جنگ میں آ گئے، اس کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر بیٹا بدماش ہو، بیٹا گناہگار ہو تو باپ بھی گناہگار ہوگا، اور یزید پلید کی جو کرتوتیں ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، اور اس نے جو بے شمار چیزوں کو، اس نے جو اسلام میں غلط چیزوں کو رائج کیا، اس کا الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کو تخت نشینی یعنی ان کی امارت اور حکومت کی آپ نے بشارت بھی دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو حضرت امیر معاویہ دروازے پر تھے، وہ اندر تشریف لے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جہاں بہت ساری نصیحتیں فرمائی، وہیں آپ نے فرمایا، وہاں اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ معاویہ جو ہے یہ تخت نشین ہوگا، اسے حکومت ملے گی، یہ تاج پہنے گا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، کیا واقعی میرا بھائی تاج پہنے گا، اسے تخت نشینی حاصل ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہوگا۔ تو
تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت اور آپ کی حکومت کے بارے میں آپ کو علم تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے سے پہلے یہ مسلمانوں کے خلاف ہی گوئی کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھتے تھے اور اسے لوگوں کے درمیان بیان کرتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں آپ نے ایک بہت زبردست قصیدہ لکھا، بہت سارے اشعار لکھے، جسے قصیدہ بانت سعاد کے نام سے اسے شہرت حاصل ہوئی۔ وہ قصیدہ آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت کعب ابن زہیر نے جب نبی کریم علیہ السلام کو وہ قصیدہ سنانا شروع کیا، آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان کرنی شروع کی، تو نبی کریم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور اپنی چادر مبارک حضرت کعب کو دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اس کے بعد آپ نے حضرت کعب سے کہا کہ اے کعب، یہ چادر مبارک مجھے دے دو اور مجھ سے تم 10,000 روپے 10,000 دینار لے لو۔ لیکن اس وقت آپ نے حضرت امیر معاویہ کو چادر مبارک نہیں دی۔ وہ چادر مبارک اتنی بابرکت تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے وہ چادر آپ کے جسم مبارک پر رہا کرتی تھی۔ جتنے بھی خلفاء ہوئے اس چادر مبارک کو زیب تن کیا کرتے تھے۔ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا انتقال پرملال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر مبارک کو 20,000 دینار کے بدلے ان کے ورثہ سے خرید لیا، ان کے ورثہ سے لے لیا اور اسے اپنے ساتھ دمشق لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی چادر مبارک، قمیص مبارک اور ایک تہبند مبارک کو اپنے پاس بطور تبرک رکھا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کو اور ناخن مبارک کو بھی اپنے پاس بطور تبرک آپ رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا، جب آپ کی جاگنے کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی لوگوں کو کہ اے لوگوں، جب میں انتقال کر جاؤں اور جب تم مجھے کفنانے لگو تو مجھے نبی کریم علیہ السلام کے جامع مبارک میں، یعنی آپ کے قمیص مبارک میں، ان کی تہبند مبارک میں اور ان کے ازار مبارک میں جو ہے مجھے کفن دینا، ان کی چادر مبارک میں مجھے کفن دینا، اور میرے ہونٹوں پر، میری ناک پر اور میرے سجدہ کرنے میں جو اعضاء لگتے ہیں ان اعضاء پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اور ناخن مبارک کو رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی منہ مبارک سے، ناخن مبارک سے اتنی محبت ہے کہ آپ بوقت وصال یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ان تبرکات کو میرے منہ پہ، میرے ناک پہ اور میرے سجدہ کرنے کے اعضاء پہ رکھ دینا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس کو حضور علیہ السلام کے تبرکات سے اتنی محبت ہو تو نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے انہیں کتنی محبت ہوگی، آپ کے اہل بیت سے انہیں کتنی محبت ہوگی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ چونکہ ایک مجتہد تھے، اور مجتہد جب کسی مسئلے کا استنباط کرتا ہے تو کبھی کبھی اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ خطا جو ہے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شایان شان
کوئی ایک بھی شعر کہے تو اس ایک شعر کے بدلے میں 1000 دینار دوں گا۔ جب یہ آپ نے اعلان کیا تو لوگ اپنے اشعار سنانے لگے، اور جن کے اشعار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شایان شان ہوتے، آپ اسے ایک شعر پر 1000 دینار عطا فرماتے، اور پھر فرماتے کہ تم نے جو یہ شعر کہا ہے، حضرت علی کا مرتبہ تو اس سے بھی اونچا ہے، حضرت علی کا درجہ تو اس سے بھی اونچا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، ان کے دل میں اتنی عقیدت ہے۔ بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی، تو آپ نے کسی ایک سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرو۔ جب وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے لگے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و پتار رونے لگے۔ اس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو محبت تھی، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان اہل بیت کے لیے وظائف بھیجا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ بھیجا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عرض کرتے حضور جو کچھ میں نے بھیجا ہے یہ آپ کی شان کے بالکل مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ اب کی بار اس بار جب بھیجوں گا تو اس سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں نذرانے بھیجوں گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن آج کچھ مسلمان ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور پھر اسے حب علی کا نام دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور اسے حب صحابہ کا نام دیتے ہیں۔ صرف اہل بیت سے محبت اور دیگر صحابہ کرام سے دشمنی، اور صرف صحابہ کرام سے محبت اور اہل بیت سے دشمنی، یہ حقیقی معنوں میں نہ صحابہ سے محبت ہے نہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس کا یہ شیوا رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بھی، تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو، برا بھلا نہ کہا کرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو بھلا برا نہ کہا کرو، اور جس نے ایسا کیا، جس نے میرے صحابہ پر لعن طعن کیا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کا نام آپ ادب سے لیں، ان کی عزت اور ان کی تعظیم کریں، ادنا سے بھی گستاخی کسی صحابی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کرتے ہیں۔ کسی صحابی کی بھی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی ہے، نہ کسی صحابیہ کی توہین برداشت کی جا سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جسے کاتب رسول اور کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا معاویہ کو بلا لاؤ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور پھر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، معاویہ امین ہیں اور ان سے کتابت وحی کا کام لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قرآن شریف کی آیات وحی الہی کی کتابت فرماتے تھے، وہیں وہ کاتب رسول بھی تھے، یعنی وہ نبی کریم علیہ السلام کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو آپ پر مکمل اعتماد تھا، مکمل اعتبار تھا، تبھی تو آپ کو کاتب وحی بھی بنایا اور آپ کو اپنا کاتب خطوط بھی بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں آپ اتنے عادل حاکم تھے کہ آپ نے افراد مقرر کر رکھے تھے جو
سناٹے میں یا لوگوں کے درمیان پتہ کرتا کہ آج کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کون غریب ہے، کون مفلوق الحال ہے، اور ساری باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتائی جاتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وظائف جاری کر دیتے، ان کے کھانے پینے کے سامان بھجوا دیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں اسلام بہت پھلا پھولا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم علیہ السلام کا جہاں اعتماد تھا وہیں خلفائے راشدین کو بھی آپ پر اعتماد تھا۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ملک شام کا گورنر مقرر کیا، ملک شام کا گورنر مقرر کیا، اور آپ نے اپنی گورنری میں بہت سارے ممالک کو فتح کیا اور وہاں پر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور خواہ وہ ملک شام، آپ کو فاتح شام بھی کہا جاتا ہے، خواہ وہ ملک شام ہو یا وہ عموریہ کا علاقہ ہو یا پھر وہ قیصاریہ کا علاقہ ہو، ان تمام ممالک کو جہاں پر نصارہ بسا کرتے تھے ان ممالک میں آپ نے پرچم اسلام بلند کیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا اور اسے مہدی ہدایت یافتہ بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ لہٰذا اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے دست مبارک پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنے، آپ مشعل ہدایت بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، یہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ ذاتی عناد کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اجتہاد کی بات تھی، اجتہاد کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت کے جمہور عقیدہ یہی ہے، علماء کرام نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو انبن سے رشتے تھے ان میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو اختلافات تھے ان میں ہمیں ہرگز نہیں پڑنا ہے، کیونکہ جب کوئی پڑھے گا تو یا تو کسی کی تعریف کرے گا تو کسی کی برائی کر دے گا۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے لیے دیوار ہے، یعنی کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کرتا ہے تو وہ بھی ضرور دوسرے صحابی پر بھی لعن طعن کرے گا، دوسرے صحابی کی بھی توہین کرے گا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ کوئی لعن طعن کیا جائے، نہ کسی صحابی کو لعن طعن کیا جائے، بلکہ تمام صحابہ کرام کو مشعل ہدایت مانا جائے، انہیں جو ہے ستارے ہدایت مانا جائے، ان کی تعظیم کیا جائے اور ان کا اکرام بجا لایا جائے۔ قرآن پاک سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ تمام صحابہ کرام یہ مبشر بالجنہ ہیں، انہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول ہے، نبی کریم علیہ السلام کے یہاں یہ مقبول ہے۔ اس لیے جب اللہ کے یہاں یہ مقبول ہے، نبی کریم علیہ السلام کے یہ محبوب ہے، تو پھر ہمیں کیا اختیار کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کچھ بھی بولیں۔ لہٰذا اپنے دل کو تمام صحابہ کرام کی محبت سے روشن کریں، اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت سے بھی روشن کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی ہے۔ 22 رجب المرجب، ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 22 رجب المرجب کو 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مشہور قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق 15 رجب المرجب کو ہوا ہے۔ تو جو حضرات کنڈے کا فاتحہ کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ 15 کو کریں، ورنہ 22 کو بھی کریں گے تب بھی چلے گا، کیونکہ فاتحہ نیاز اصالہ ثواب کسی تاریخ میں بھی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن 22 کو جب ان کا کنڈے کا فاتحہ کریں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اصالہ ثواب میں یاد رکھیں،
وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ایک روشن ستارے کا نام ہے، اور وہ غالباً تابعی ہیں۔ تو ان کا وصال 15 رجب کو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے۔ لیکن لوگ کہیں گے ہم تو سنتے آ رہے ہیں کہ 22 ہی کو ان کا جو ہے کنڈے کا فاتحہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ دنوں سے رائج نہیں ہوا ہے، 200-250 سال سے یہ رائج ہوا ہے کہ 22 تاریخ کو کنڈے کا فاتحہ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فاتحہ کیا جانے لگا۔ اور یہ جو ہے یہ کارنامہ شیعوں نے کسی طرح رائج کر دیا، کیونکہ شیعوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت بہت سارے صحابہ کرام، بلکہ جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے انہیں حسد ہے، ان پر وہ تبرہ کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمان جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اصالہ ثواب نہ کریں اور جو ہے اس تاریخ میں ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال مشہور کر دیں، اور پھر ان کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹ جائے۔ اس لیے 22 رجب کو کرنا چاہے تو اسی تاریخ میں دونوں کام آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بھی نیاز کریں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال ثواب میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی محبتیں عطا فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرنے سے بچائے۔ اعلان سماعت